تو والد یا والدہ کا جو لفظ ہے عربی میں، یہ حقیقی والدین کے لیے بولا جاتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، اور ویسے ماں باپ کے لیے اب اور کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تو اس میں حقیقت و مجاز سب شامل ہوتے ہیں، یعنی حقیقی ماں باپ کو بھی کہتے ہیں اور دیگر سرپرستوں کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے دادیاں، نانیاں، ان کو بھی یا امہات کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو المومنین، امہات المومنین کہا گیا ہے، قرآن مجید میں امہات کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ ایسا لفظ ہے کہ جو حقیقی ماں کے لیے بھی ہے اور بزرگوں کے لیے، سرپرستوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اب کا لفظ ہے جس کے لفظی معنی باپ کے ہیں، اور تو یہ بھی حقیقی باپ اور دیگر سرپرستوں کے لیے بول سکتے ہیں، چچا وغیرہ، خاندان میں بڑے سرپرست جو بھی، ان کو بول سکتے ہیں، اور جیسے قوم کے باپ یہ بھی بولے جاتے ہیں، روحانی باپ یہ بھی بولا جاتا ہے، تو یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے اب۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے موقع پر بار بار جس باپ کا ذکر کیا ہے اس کے لیے لفظ اب استعمال فرمایا، یعنی آزر کے لیے اب آیا ہے، اب تو یہ وہ اب ہے، ابن کہ جو حقیقی باپ اور سرپرست کو یا چچا وغیرہ کو بولتے ہیں۔ تو وہاں آزر چونکہ حقیقی باپ نہیں ہے، چچا ہے، تو لہذا جہاں بھی آیا وہاں اب، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، تو اب یہاں باپ سے مراد چچا ہے۔ یہ باپ اسی طرح ہے جیسے ہم کہتے ہیں قوم کا باپ، سرپرست، تو یہ مجازی معنی، حقیقی باپ نہیں، وہ چچا ہے۔ اور لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھے تو انہوں نے حقیقی باپ مراد لے لیا، اور باپ اور والد میں فرق ہی نہیں سمجھا۔ والد حقیقی باپ ہوتا ہے جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اور ویسے اب جو ہے وہ مجازی بھی ہوتا ہے، حقیقی بھی ہوتا ہے۔ تو جہاں ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی والدین کا ذکر ہے اور ان کے لیے دعا آئی ہے، وہ دعا جو آج تک پڑھی جا رہی ہے جس میں کہ والدین کا ذکر ہے، وہاں لفظ والدین آیا ہے، یہی والد و والدہ، وہاں اب نہیں آیا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، تب یہ مغفرت ہے۔ تو یہاں والدیہ فرمایا، دونوں کو ذکر کیا، اور جہاں آزر کا ذکر تھا وہاں صرف اب یعنی ایک کا ذکر تھا، اور وہ لفظ تھا ابن، تو اس لیے وہ تھا چچا اور یہ ہیں حقیقی والدین۔ اس کے لیے دعا نہیں تھی مغفرت کی، ان کے لیے دعا ہے مغفرت کی۔ وہ مشرک تھا، چچا تھا، اس کے لیے دعا نہیں۔ یہ مومن تھے جو حقیقی والدین تھے، ان کے لیے دعا ہے، اور مومنوں کے لیے ہی دعا ہو سکتی ہے، مشرکوں اور کافروں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو یہ قرآن میں واضح ہے، اور پھر یہ سارا کچھ حدیثوں کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاک صاف پشتوں سے پاک صاف پیٹوں کی طرف منتقل کیا، تو میرے سارے آبا جو ہیں وہ سب پاک صاف، یعنی کوئی ان میں کافر اور مشرک نہیں۔ تو یہ حدیث بھی آ گئی۔ تو اس طرح یہ سارا مضمون ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں آزر ہی آپ کا حقیقی باپ ہے، اب آیا ہے وہاں باپ، حقیقی باپ مراد ہے، تو وہ نہ لغت کو سمجھ پا رہے ہیں اس فرق کو، اور نہ حدیث سامنے رکھی، نہ ان ہستیوں کا مقام مرتبہ، تو یہ کئی چیزیں نظر انداز ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔